اور اس وقت عمران خان نے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ کہ اس زمین پہ آج سے 1000 سال کے بعد کیا امپیکٹ پڑے گا۔ 1000 سال تو خیر ہم کہیں نہیں سوچ سکتے، لیکن کم از کم ہم 100 سال ہی سوچ لیں، کیونکہ ہمارے آج جو چھوٹے بچے ہیں اور پاکستان کی 60% آبادی 25 سال سے کم ہے، تو ان کے لیے ابھی سے سوچنا شروع کریں کہ اگلے 30 سال، اگلے 50 سال اور اگلے 70 سال کے بعد یہ ہمارا ملک کیسا ہوگا۔ یہ پاکستان آج نمبر 7 ہے وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ نمبر 7 کا مطلب یہ کہ یہاں تیزی سے ہمارے جو ٹیمپریچرز جو اوپر جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو اثرات اس کے آنے والے ہیں، وہ سب سے دنیا میں 7 نمبر پہ وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ تباہی مچے گی۔ تباہی اس لیے مچے گی کہ جیسی گرمی بڑھتی جائے گی، گرمی کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز، جن میں 70-80% پانی جو دریاؤں میں آتا ہے وہ گلیشیئر سے آتا ہے، وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں۔ اور جیسی جیسی گرمی بڑھتی جائے گی، بارش بھی کم ہوتی جائے گی، اور آخر میں یہ جو ہمیں جو وہ حدیث کہتی ہے کہ سوچو کہ یہاں کیا امپیکٹ پڑے گا آگے آنے والی نسلوں پہ۔ اور مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، جس کی لیڈرشپ پرویز خٹک کی، ان کے وزیر اشتیاق اڑبڑ، اور اس سے جو نیچے امپلیمنٹیشن عام ہے، جسے سیکرٹری نظر شاہ صاحب اور ان کا جو سارا سٹاف آج یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں ان کو خاص مبارک دیتا ہوں۔ میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے لیے آپ نے ایک مثال قائم کی ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم اپنے دور میں 1 ارب درخت اگائیں گے، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور پہلے 1-1.5 سال کے بعد میں بھی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ اتنا بڑا چیلنج ہم پورا کر سکیں گے۔ اور میں جو یہ آج پریزنٹیشن آپ کے سامنے آئی ہے، میں تو گیا ہوں ان علاقوں میں، میں نے تو دیکھے ہوئے ہیں یہ جس طرح یہ جنگلات اگ رہے ہیں، لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ WWF ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے آڈٹ کیا اور آپ کے سامنے ڈیٹیل رپورٹ دیا اس آڈٹ کی، اور اس آڈٹ میں آپ کو واضح ہو جانا چاہیے، انہوں نے کہا 83% کامیابی ہے درختوں کی۔ یہ بہت بڑا یہ جو ہیروز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے، ان کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ 83% کامیابی، اور یہ جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم کوئی ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، یا کیونکہ مانتے نہیں ہیں، بدقسمتی سے کریڈیبلٹی اتنی لو ہے یہاں جو بھی پبلک سٹیٹمنٹس آتی ہیں، تو اس لیے ہم نے آج خاص ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں، یہاں کوآرڈینیٹس ہیں، آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، فزیکلی جا سکتے ہیں، گوگل میپ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی اب تک 80 کروڑ درخت لگا چکے ہیں ہم، 80 کروڑ، اور انشاءاللہ یہ سال کے اینڈ تک پورے 1 ارب درخت اس ملک میں لگ چکے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی اچیومنٹ ہے، اس کے امپیکٹ فیوچر جنریشنز پہ جائیں گے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام ہمارے ملک میں باقی صوبوں میں جائے گا، کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چلے گا یہ ہو سکتا ہے۔ اب تک تو ہم سمجھتے تھے ہو ہی نہیں سکتا جی، درخت کٹتے جا رہے تھے، جنگلات ختم ہوتے جا رہے تھے، لوگ اس اپنے ذہن میں بنا بیٹھے تھے کہ جی ہم تو ایسے ہی ہیں، یہ تو ملک ایسے ہی چلتا ہے، یہ جی باتیں کرتے ہیں، یہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ٹمبر مافیا یہاں اتنا طاقتور ہے، پیسے ان کے پاس تھے، سب کو رشوت دے سکتے تھے، خوف تھا، ان کے پاس جو پاور تھی اس کا خوف تھا لوگوں کو۔ اور پھر میں داد دوں گا ان کو، یہ جو ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح انہوں نے چیلنج لیا، اشتیاق کو میں اپنے منسٹر کو خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے لیڈ کیا۔ 1-2 جگہ میں نے ان کی تصویر بھی دیکھی تھی، انہوں نے کوئی آدمی قتل کیا مردان میں یا چارسدہ میں،
تو میں دیکھ رہا تھا کہ اشتیاق اڑ مڑ خود بندوق پکڑ کے جا رہے تھے وہاں، صرف یہ بتانے کے لیے، انہوں نے گولی نہیں چلائی لیکن بتانے کے لیے اپنی ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ لیڈ بائی ایگزامپل کریں، کوئی خوف زدہ نہیں ہے اس ٹمبر مافیا سے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ 60,000 کنال زمین ٹمبر مافیا سے واپس لی ہے، 60,000 کنال زمین جو 22 ارب روپے کی ہے۔ زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں یہاں باقی پاکستان میں، یہاں واپس لیا ان سے، ریکلیم کیا، 22 ارب روپے کی زمین ریکلیم کی ہے۔ اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کہ ایک ڈٹرمنیشن ہے، ایک وزیر خود دلیر ہے، ایماندار ہے، دلیر ہے اور ایماندار ہے، پھر اس لیڈرشپ دے رہا ہے ڈپارٹمنٹ کو۔ پھر نظر شاہ، میں نظر شاہ کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بیوروکریٹ ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں جی بیوروکریٹ تو یہاں بیوروکریسی تباہ ہو گئی ہے، بیوروکریٹ تو کرتا کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک بیوروکریٹ ہے، پیدل چل کے گھنٹوں جنگلوں میں خود پیدل چل کے انہوں نے دیکھے کدھر کدھر کٹائی ہوئی ہے۔ جب ٹیک آن کی، جب زمینوں کا یہ جو زمینیں انہوں نے ٹمبر مافیا سے جب لی تو گولیاں چلی ہیں وہاں، لیکن یہ کھڑے رہے ہیں ساتھ نظر شاہ صاحب، اور ان کو بھی ہم آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور میں پرویز ٹھٹر کا آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو اکنالج کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں اپنے ملک میں۔ جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرے خیال میں 19 کروڑ روپے انسینٹیوز دیے ان ٹیچرز کو جنہوں نے اچھی پرفارمنس دی، اور 18 کروڑ روپیہ کاٹا ان ٹیچر سے جو کہ ایبسنٹی تھے، جو اسکول میں نہیں آ رہے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی ضروری ہے کہ یہ جو ان کی آج پرفارمنس ہے، یہ پرفارمنس ایسی ہے کہ یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے۔ یہ کتنی پاکستان میں ہم نے کوئی کام کیا ہے کہ جو انٹرنیشنلی اکنالج ہو، یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے۔ یہ بون چیلنج میں بھی شامل کی گئی ہے۔ امین اسلم جنہوں نے یہ سارا برین چائلڈ تھا، یہ انٹرنیشنلی پریزنٹ کیا انہوں نے، اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہاں، پیرس میں جو COP 21 تھی، اس کے اندر یہ اکنالج کیا گیا۔ یہ صوبہ ہے، عموماً ایک ملک کو اکنالج کیا جاتا ہے، یہ ایک صوبے کو اکنالج کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا یہ کامیابی آپ۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں WWF کو، ان کے کنسرنز تھے کہ یہ شاید یہ ایک شارٹ ٹرم چیز ہے اور ہم اس کے بعد پروجیکٹ کو ابینڈن کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے، یہ تو ہماری شروعات ہے۔ ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ پہلے تو یہ چیلنج ہو سکتا ہے، اب اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم اور کتنے زیادہ اس سے کتنا بڑا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے پریشر میں آ کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم 5 سالوں میں 10 کروڑ درخت اگائیں گے، 5 سالوں میں 10 کروڑ درخت اگائیں گے۔ یہاں 3 مہینوں میں ہم نے 11 کروڑ درخت اگا دیے، 3 مہینے میں۔ تو شکر ہے ان کو، لیکن اب ہم بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ کامیاب ایسے ہوگا جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو، اور خاص طور پہ اسکول کے بچوں کو، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ملانا ہے، کیونکہ فیوچر ان کا ہے۔ انہوں نے اون کرنا ہے اس کو کہ اگر یہ نہیں وہ کرتے تو آگے جا کے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ہماری ینگر جنریشن کو افیکٹ کریں گے۔ ہم نے ان سب کو ساتھ ملانا ہے، کمیونٹیز کو ملانا ہے۔ انہوں نے جو نرسریز کا بتایا، 70% نرسریز اب پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں۔ عورتیں ہیں، گھروں میں بیٹھ کے اب اگا رہی ہیں درخت، بوڑھے لوگ ہیں پہاڑوں میں درخت اگا رہے ہیں، نوجوان ہیں، اور نوجوان پھر نگہبان بن رہے ہیں، انہی درختوں کا پھر لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو کمیونٹی کے ساتھ مل کے یہ گورنمنٹ اور پاکستانی عوام مل کے اس کو کامیاب کر رہی ہے۔ ایک منٹ۔ تو میں اس کے اوپر یہ جو اتنا بڑا انہوں نے اچیو کیا ہے، اس کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں لے کے جانا ہے۔ یہ صرف پختونخوا تک نہیں ریسٹرکٹ ہوگا، ہم اپنے والنٹیئرز، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے، اپنی ISF کے ذریعے
हमने ये सारे पाकिस्तान के अंदर, अब अगली जब बरसात आएगी तो सारे पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट लेके जाना है। जी एक मिनट, एक सुनो दो चीज़ें एक चीज़ मेरे लिए ये एक, मैं चूँकि सेक्रेटरी साहब ने एक दो बात कही तो मैं इनको रेकमेंड करता हूँ कि ये बेहतरीन काम इन्होंने किया, तो इनके अवार्ड के लिए कोई हमें रिकमेंडेशन भेजें, इंशाल्लाह ज़रूर इनको अवार्ड देंगे। फिर अगले 5 ईयर प्लान में ये नहीं ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह इस बजट में मैं इसके लिए नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में इसको डालूंगा ताकि ये कंटिन्यू रहे। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई, अपने के मुबारकबाद दी आपने और कुछ सियासी बातें भी शायद नहीं। जी अच्छा, मैं सिर्फ क्योंकि एक मिनट सुन देखें, ये है एक पाकिस्तान में यूनिक प्रोजेक्ट बिलियन ट्री सुनामी। इसके लिए ये प्रोजेक्ट आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैं ये चाहता हूँ कि आज अगर मैं और किसी तरफ चला गया तो ये बीच में दब जाएगा और सारा मेरी मीटिंग आर्मी चीफ के साथ। सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगा, सिर्फ आर्मी चीफ के ऊपर मैं एक चीज़ कहूँगा कि खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं, बस। और कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? पंजाब में शुरू करने जा रहे हैं तो क्या टारगेट होगा? पंजाब में शुरू करने जा रहे हैं, अगस्त में शुरू करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो हमने ये अपने स्टूडेंट्स को ये तो पख्तूनख्वा के अंदर तो गवर्नमेंट बैक्ड पूरा है, बाकी पाकिस्तान के अंदर हम वॉलंटियर्स स्टूडेंट्स के जरिए करेंगे। जी नहीं, एक मिनट, बस उसके ऊपर और नहीं। पार्टी को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें? जी थैंक यू जी। और इस वक्त आपने देखा कि इमरान खान एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गर्दश से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, 1 अरब दरख्त उगाना एक चैलेंज था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मिसाल कायम की है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, अब तक 80 करोड़ दरख्त लगा चुके हैं।